بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا کا انتظامی بحران۔ تقریباً 5 روز سے خیبر پختونخوا کے جو صوبائی مینجمنٹ آفیسرز ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ وہ ہڑتال اب تھوڑی سی سائیڈ پہ ہو گئی ہے، لیکن پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ پورا ہفتہ گزر گیا اور افسران کے اس احتجاج کے حوالے سے صوبائی حکومت کے کانوں پر جو تک نہیں رینگی۔ نہ صرف پی ایم ایس بلکہ سیکریٹریٹ کوارڈینیشن کونسل نے بھی سیکٹریٹ کے اندر احتجاج کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی متعدد جگہوں پر کام بالکل مفلوج کر دیا ہے، وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کیا؟ خیبر پختونخوا کا جہاں سے پورا انتظام چلتا ہے، اس پورے سول سیکریٹریٹ کو، مختلف اضلاع کی انتظامیہ کے اندر تعینات پی ایم ایس افسران کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں؟ نہ تو ہمیں وزیر اعلیٰ نظر آئے اور نہ ہی ہمیں پوری کیبنٹ نظر آئی۔ اور تو اور جس محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ احتجاج ہو رہا ہے اور جہاں پہ پورا جھگڑا شروع ہوا، ان کے وزیر محترم بھی کہیں پر نظر نہیں آئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جمعے کے روز جو کہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں نیک محمد صاحب، ان کے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے سیکریٹریٹ ہے، وہاں جانے کے بعد جو احتجاج شروع ہوا، وہاں پہ جھگڑا رپورٹ ہوا۔ اتوار کے روز سیکریٹری محمد خالد صاحب نے یہ فیصلہ کیا، حکم نامہ جاری کیا کہ پورا سیکریٹریٹ بند کر دیا جائے اور تمام ملازمین گھروں سے کام کریں گے۔ اس کے بعد پی ایم ایسوسی ایشن نے بھی احتجاج کی کال دے دی، ہڑتال کی کال دے دی، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیکریٹریٹ کوارڈینیشن کونسل تھا انہوں نے بھی احتجاج کی کال دے دی اور پورا سیکریٹریٹ بند کر دیا۔ پیر کے روز احتجاج ہوا، منگل کے روز ہوا۔ سیکریٹری خالد صاحب نے جو وہاں پہ موجود جتنے بھی معاون خصوصی تھا ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی، ایسوسی ایشن نے بھی درخواست کی، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے نوٹس جاری کر دیے، ایک نے دوسرے پہ الزام لگایا، دوسرے نے یہاں الزام لگایا، معافی کون مانگے گا۔ اس تمام عمل کے اندر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ مکمل طور پہ لا تعلق رہے۔ وہ جا کے اسلام آباد بیٹھ گئے اور انہوں نے صرف وہاں پہ یہ حاضری لگانی ہے کہ جی میں تو یہاں پہ عمران خان کی خاطر ان کی بہن کے ساتھ ایک زیر تعمیر عمارت کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، وہاں بیٹھ کے میری ویڈیوز بنائی جائیں، تصاویر بنیں گی، سوشل میڈیا پہ میری واہ واہ ہوگی کہ پوری کیبنٹ کو لے کے اڈیالہ آ گئے ہیں اور یہ میں نے اپنی حاضری لگا دی۔ لیکن آپ پارٹی کے کارکن کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ اس صوبے کی بیوروکریسی کو صرف آپ نے نکیل نہیں ڈالنی، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو بیوروکریسی سر پہ چڑھ جاتی ہے یا انہیں پاؤں کے نیچے رکھا جاتا ہے، کوئی بیچ کا راستہ بنتا ہی نہیں ہے۔ خٹک صاحب کے ٹائم کے اوپر بیوروکریسی کو سانس لینے کی اجازت نہیں تھی، انہیں پوری طرح اپنے پاؤں کے نیچے رکھا گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ اس وقت بیوروکریسی سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے اور جہاں پر منتخب حکومت کے ممبران کا کوئی بھی کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ اس وقت لا تعلق ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ آپ کے تمام ایبٹ کے ایم پی ایس جو ہیں وہ اس وقت بیوروکریسی کے خلاف کھل کے سامنے آ چکے ہیں، حتیٰ کہ صوبائی اسمبلی کے اندر انہوں نے اپنا ایک نوٹس بھی جمع کرایا ہے جو ان کی یہاں پہ توہین ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرا استحقاق مجروح ہوا ہے، وہاں پر بھی اس کی کارروائی چل رہی ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو ایم پی اے اور ساتھ ہی معاون خصوصی سہیل آفریدی ان کی خاطر ہر جگہ پہ کھڑا ہو کے گالیاں سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ایوان کے اندر ان کا موقف بیان کرتا ہے، ان کے ساتھ ایک محکمے کے ڈپٹی سیکرٹری لیول کے بندے نے کیا طریقہ اپنایا ہے، اس کے اوپر سی ایم صاحب بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاون خصوصی اور سیکرٹری کے جھگڑے کے اندر کون ٹھیک ہے اور کون غلط، پورے عمل کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہیں پہ نظر نہیں آ رہے کہ آخر وہ سامنے آ کے بات تو کریں کہ معاملہ چل کیا رہا ہے۔ ہاں، پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وہ کھڑے ہو کے نیک محمد صاحب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی ضرور کرا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ صوبہ گورن کرنا ہے۔ وہ صرف پارٹی کے رکن نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، لیکن اس پورے عمل کے اندر ان کا کوئی بھی کردار کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ ابھی تک اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے انہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر ابتدائی ثانوی تعلیم فیصل ترقی صاحب 2 روز تک تو کم سے کم ان کی ویڈیوز آ رہی تھی، وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کیبنٹ کا علامتی اجلاس تھا، اس کے بعد سے وہ نظر نہ آئے کہ ان کا محکمہ یہاں مفلوج پڑا ہوا ہے۔ ان کے محکمے کے باعث پوری خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی مفلوج ہو چکی ہے، انہی کے محکمے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کا سول سیکریٹریٹ بند پڑا ہوا ہے، لیکن وزیر صاحب کہیں نظر ہی نہ آئے۔ جب ہم نے یہ بات کی تو ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں میں تو پورا ہفتہ پشاور میں ہی تھا۔ 2 روز ان کی ویڈیوز تو آلریڈی جو پنڈی ہے وہاں سے آ رہی تھی، تب پشاور میں کہاں پہ تھے، لیکن بہرحال ان کا دعویٰ ہے کہ پشاور میں ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو۔
لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو احتساب کمیٹی ہے وہ میدان میں آ گئی ہے۔ انہوں نے جو سیکٹری ہیں ان کے ساتھ بات کی، انہوں نے اپنے جو مطالبات ہیں، گریوینسز ہیں، وہ ان کے سامنے پیش کیے ہیں، لیکن کمیٹی کا کام یہاں پہ بیٹھ کے جرگے کرنا نہیں ہے، ان کا کام پارٹی کے معاملات دیکھنا ہے۔ شاید وہ یہ دیکھ لیں کہ نیک محمد داور صاحب اس میں کس حد تک ملوث ہیں، ان کا گلہ شکوہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، سیکٹری ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن ان کا معاملہ مسئلہ حل کرنا نہیں ہے۔ مسئلہ حل کرنا اس وقت دو کنسرن لوگ ہیں، ایک ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ایک ہیں فیصل ترکی صاحب، اور دونوں ابھی تک ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئے کہ ان کا ایکٹیو رول سامنے آئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بیوروکریسی کو ساتھ لے کے چلنے میں ابھی تک جو مشکلات سامنے آئی ہیں وہ کہیں پہ کسی کے سامنے حل کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ پوری کی پوری کیبنٹ میں ایک ایسا منسٹر نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہاں جی میری سیکٹری میری بات مانتا ہے یا میرا سیکٹری میری مرضی سے لگا ہوا ہے۔ بہت سے سیکٹری جب چینج ہوتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کسی منسٹر سے، مشیر سے، معاون سے کہ آپ کا سیکٹری کیوں چینج ہوا، تو وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ تو سی ایم ہاؤس نے چینج کیا ہے۔ سی ایم ہاؤس خود سے ان بیوروکریٹس کو لگاتا ہے اور پھر وہ بیوروکریٹس کیبنٹ کے ممبران کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، پورا کا پورا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ چند ایک کو چھوڑ کے بیشتر جگہوں پر یہ انتظامی بحران سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ پی ایم ایس ایسوسی ایشن اس صوبے کے ملازم ہیں، صوبے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن کہاں پہ وہ کام کر سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں کر سکتے، ان کے کیا گریوینسز ہے، کہاں پہ وہ کھڑے ہو کے مجبوراً یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کا سامنا ہے۔ کون سی انٹرفیرنس ہے؟ یہ ختم کرنا سی ایم کا کام ہے۔ اگر ممبران کابینہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سیکٹریز کام نہیں کر رہے ہیں، تو جن سیکٹریز نے کام نہیں کرنا ہے، جو مسائل کریٹ کر رہے ہیں، ممبران کابینہ کی گریوینسز کو دور کرنا بھی سی ایم کا کام ہے، نہ کہ سی ایم صرف یہاں پہ بادشاہ کی طرح بیٹھ کے پورا صوبہ جو ہے سب اس کو دیکھتا رہے اور کہے جی میں سی ایم ہوں۔ سی ایم نے ان دونوں جانب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ممبران کابینہ کے مسئلے بھی حل کرنے ہیں اور جو سیکٹریز ہیں، امپلائیز ہیں، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، ان کے مسئلے بھی لے کے چلنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ترجیحات ہی مختلف ہیں۔ یہاں پہ صرف یہ بتانا ہے کہ ہم تو عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم ان کے کہنے پہ اسلام آباد آ گئے ہیں، پنڈی آ گئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی صوبے کے اندر جو چل رہا ہے، انتظامی بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، افسران کا بحران ہے، گورننس کا بحران ہے، اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔